اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ پھر جسے اجازت دی جائے گی وقال صوابا، اور اس نے ٹھیک بات کہی، یعنی پھر بات بھی اس انداز سے کی جائے جو اللہ تبارک و تعالی جسے قبول کرے، اور وہ شان فقط ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہوگی۔ ذالک الیوم الحق، وہ سچا دن ہے، یعنی حق دن ہے، سچا دن ہے، قیامت کا دن ہے، وہ قائم ہو کے رہنا ہے، حساب و کتاب کا دن ہے۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر کسی کے ساتھ اگر ظلم و زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو انسان کہیں نہ کہیں رشوت دے کر یا کسی طریقے سے چھٹ جاتا ہے، لیکن وہ کل قیامت کا دن ہوگا جہاں پر صرف اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت ہوگی، جہاں پر کوئی رشوت نہیں دی جائے گی، جہاں پر تمام انسانوں کے جو گنہگار ہوں گے سب کے کرتوت سامنے آ جائیں گے، سب کے نامہ اعمال سامنے آ جائیں گے۔ اسی لیے سچا دن کہا گیا ہے کہ جن لوگوں پر جرم کیا گیا، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا، ان لوگوں کو جو ہے ان کا بدلہ دیا جائے گا اور ظالموں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہاں پر فقط اللہ تبارک و تعالی کا حکم چلے گا اور اللہ کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اپنی زبان کو کھولے۔ سب لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، اپنی نگاہوں کو نیچی کیے ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء اکرام کا بھی یہ عالم ہوگا کہ ان انبیاء اکرام کی زبانوں پر رب سلم کی جو ہے صدائیں ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پہ بھی رب سلم کی صدائیں ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقط وہ مقام دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے اور ان کو بھی میری حاجت ہوگی۔ تو سوچے ہمارے نبی کا کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں پورا نقشہ، پورا منظر تمام انسانیت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اسے پڑھ کر، اسے سمجھ کر جو بندہ چاہے ہدایت پہ آ جائے اور جو بندہ چاہے گمراہ ہو جائے، جو بندہ چاہے غلط راستے پر چلے، اب آپ کی مرضی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ایک ایک آیتیں کھول کر رکھ دی ہیں۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس قدر اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہدایت کی راہ کو پکڑتے ہیں۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں کہ جو بندہ چاہے ہدایت کی راہ بنا لے، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قریبا، ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ وہ نزدیک آئے گیا، یعنی قیامت کا دن۔ اللہ تبارک و تعالی اس قیامت کے دن سے ڈرا رہا ہے، کن کو؟ کافروں کو، کہ اے کافروں تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ وہ نزدیک آ گیا۔ ہمارے نزدیک تو وہ بہت دور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ کل قیامت کا دن بہت قریب آ چکا ہے۔ یہ وقت اور یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی وقت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ قیامت کا دن نزدیک آ چکا ہے، جس دن یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ وہ کل قیامت کا دن نزدیک آ گیا ہے، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو بھی اس نے دنیا میں کرتوت کیے، جو بھی اس نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، جو بھی برے کام کرتا رہا، تو وہ اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، یعنی کل قیامت کے دن اس کے سامنے سب کچھ رکھ دیا جائے گا۔ روایت میں حدیث میں آتا ہے نا کہ جہنم اور جنت سامنے لا کر رکھ دی جائے گی اور جنتیوں کا اور جہنمیوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر واپس انہیں بلایا جائے گا۔ جنتی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں ہماری کوئی چیز پکڑی نہ گئی ہو، کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، اور جہنمی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ہمارا کوئی اچھا عمل جو ہے آ گیا، پکڑ میں آ گیا ہے، جس سے ہمیں جنت کی بشارت دے دی جائے، لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا۔
جب دونوں کو بلایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ موت کو جو ہے ذبح کر دیا جائے۔ اب موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ موت کو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے، اب جو جہنمی ہے وہ جہنم میں چلے جائے اور جو جنتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائے۔ تو موت جو ہے ایک ہی بار آنا ہے، اور وہ پھر جہنم میں جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا اس کے بعد پھر موت ختم ہو جائے گی، پھر کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اب کافروں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا۔ یہ کیوں کہے گا؟ یہ اس لیے کہے گا کہ کل قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن اللہ تبارک و تعالی سب کو زندہ فرمائے گا۔ زندہ فرمانے کے بعد جو جانور ہوں گے، بھیڑ بکری، اس طریقے سے جو بھی جانور ہوتے ہیں نا چوپائے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی زندہ فرمائے گا، اور پھر ان کا بھی حساب و کتاب کیا جائے گا۔ کس طریقے سے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، پھر ان کا بدلہ پورا ہونے کے بعد انہیں واپس سے دوبارہ سے خاک کر دیا جائے گا۔ تو جب یہ کافر یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے تو وہ یہ سوچیں گے، وہ بھی یہ کہیں گے کہ کاش اسی طریقے سے معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا اور ہمیں بھی دوبارہ سے خاک کر دیا جاتا، لیکن یہ نہیں ہوگا۔ جو کافر اور مشرک ہوں گے انہیں ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت